اور میں آپ کو بتاؤں، میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ایفرٹ پرفارم کر دی جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ اڑ لیتے ہیں، بزرگ یہ کر لیتے ہیں، ان ساروں کو منار پاکستان پہ چڑھائیں اور سارے میڈیا کو سامنے بلائیں کہ یہ دیکھو کیڑا کیڑا اڑتا جے، اڑ کے کتنے پہنچے گا، لینڈ کتنے کرے گا، ظاہر آخرت ہی جا کے لینڈ کرے گا۔ اور یہ جو ان کے اتنے دعوے دار بنے، میں ان کو بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں پہ اتنا اعتماد ہے نا، تو ہم آپ کو اپنے بزرگوں سمیت بوئنگ 747 پہ بٹھاتے ہیں اور پائلٹ کو کہتے ہیں تو بھائی بسم اللہ پڑھ کے نا پیراشوٹ کھولتے نکل۔ بزرگ جو ہے نا کاکپٹ جا کے نا وہ جہاز اڑا کے دسن، جو نگاہ مار کے اڑانے نے، اور سیٹ تے بیٹھ کے بھی نہیں اڑا سکتے، تو ان کے اپنے مرید بھی بیٹھنے سے انکار کر دیں گے، ان کو ہی پتہ ہے کہ کہیں اور ہی لینڈ کرے گا جا کے۔ بھی آپ لوگوں کو دوسری طرف لگایا ہوا ہے۔ اسی پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے اپنی امت سے ان لوگوں کا ڈر ہے، خوف ہے، جو جس کی زبان تو علم کی باتیں کرتی ہے، زبان جس کی عالم ہو اور دل اس کی جاہل ہو۔ تو اب کمی نہیں ایسے حضرات کی اس جہاں میں، بہت سے لوگ ہو گئے ہیں جس کی زبان تو عالم ہے مگر دل جاہل ہے۔ یہ جو بندہ ہے، میں اس کو کیا کہوں، بندہ کہنے بھی مجھے حیا آتی ہے کہ یہ اتنا منحوس ہے، اتنا بیوقوف ہے، اتنا جاہل ہے، اور اس کے سننے والے بھی جاہل ہیں۔ دیکھیں اس کی جہالت، دیکھیں یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث پہ چلتا ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو کیا پتا کہ قرآن اور حدیث میں ہے کیا؟ یہ تو اہل علم کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو صرف ظاہری علم ہے اور باطن کا کچھ پتہ نہیں، اس کا دل جاہل ہے، اس کا دل کیفیات سے محروم ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچے جو تھے وہ جمپ لگا رہے تھے، تو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمپ لگایا۔ جب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جمپ لگایا تو اس کے اوپر، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کیفیت غالب ہو گئی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن میں ہی چنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بچپن سے ہی عجیب و غریب حالات جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتے ہیں لوگوں کو، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے کسب سے محنت کر کر کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، کیفیات کو پا لیتے ہیں۔ تو دیکھنے میں آپ کو سارے ایک بزرگ نظر آتے ہیں مگر کوالٹی ہر ایک کی ایک نہیں ہوتی۔ ان بزرگوں درویشوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت کر کر کے چنے جاتے ہیں۔ تو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے لوگوں میں تھا، اس وجہ سے بچپن سے اس کے حالات جو ہیں نا وہ عام بچوں جیسے نہیں تھے۔ جب اس نے جمپ لگایا تو ماں نے پوچھا کہ رومی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ ماں میں نے جب جمپ لگایا، درود پڑھا تو آسمانوں کے اوپر چلا گیا اور وہاں کے منظر دیکھ رہا تھا بمفہوم۔ پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں، جاہلوں کا بھی باب ہے۔ اس نے کہا کہ واہ واہ واہ، تم اپنے ولیوں اور بزرگوں اور بابوں کو ایسے سمجھتے ہو کہ وہ جمپ نیچے لگاتے ہیں اور 7 آسمان کراس کر جاتے ہیں۔ اب اس ساروں کو لے آؤ مینار پاکستان پہ، دیکھیے جہالت دیکھ اس کی، وہاں سے مجھے نیچے جمپ لگا کے دکھائیں تو میں بھی مانوں گا۔ مقصد اس کا یہ ہے۔ تو جاہل لوگوں نے جب سنا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بھی سچ ہے، اچھی بات ہے، یہ تو کر نہیں سکتے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اب اس جاہل کو میں ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ حدیث جبریل ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، یہ تو مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اب تیسری جو بات پوچھی گئی، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھی، وہ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مل احسان، احسان کے بارے میں پوچھا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا جواب دیا تو یوں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اے پوچھنے والے اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت یوں کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ سبحان اللہ، یہ حدیث میں بات دیکھ، یہ 7 آسمانوں تک پہنچنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے اگر اس کو ناممکن بھی مانو، اس کو اگر ناممکن بھی مانو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا فرما رہا ہے
کہ ایسے عبادت کرے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ رب کہاں ہے اور یہ بندہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ یوں عبادت کرے گویا اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ اس سے پہلا مقام یہ ہے کہ یوں عبادت کرے، یوں کرنی چاہیے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اے ظالم، اے جاہل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے جسم سے ساتوں آسمان تک پہنچ گئے۔ یہ ایک انسان کے اندر میں چھپا ہوا راز ہوتا ہے جس کو کیفیت کہا جاتا ہے، جس کو کیفیت، وہ اس کی مثال اور دلیل خواب میں بھی ہوتی ہے۔ بندہ اپنی چارپائی پہ سویا ہوا ہوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ میں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ گیا ہوں، اور خواب میں دیکھتا ہے میں نے طواف کیا۔ اب یہ صبح کو اٹھ کے کہا کہ میں نے خواب میں مکہ اور مدینہ کی زیارت کی۔ اب اس کے بھی اوپر تشریح کرو جاہل، کہ یہ تو مکہ مدینہ تو دور کی بات، تو یہاں سے لاہور سے اسلام آباد تو پہنچ کے دکھا۔ یہ جہالت ہے تمہاری۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو اندر میں خواب میں بھی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے خواب اور دوسرا ہوتا ہے مشاہدہ۔ اگر نیند آ جائے اور پھر بندہ دیکھے کہ میں ساتوں آسمانوں تک گیا ہوں تو اس کو خواب کہا جاتا ہے۔ اگر کیفیت ہو جائے اور بندہ دیکھے کہ میں ساتوں آسمانوں تک پہنچ گیا ہوں تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اولیاء کو کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں جس کا دل ذاکر ہوتا ہے۔ اے جاہل، تو نے نہ ذکر کیا اور نہ ذکر کو محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تم نے انعام کیے ہیں۔ اور تمہارے لیے یہ کم از کم بد دعا ہے کہ تو دین کا نقصان کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں اور اس کے کرامات اور اس کے کیفیات اور مشاہدات سے متنفر کر رہا ہے۔ تمہارے لیے یہ بد دعا ہے کہ اللہ تمہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب بندے ہیں نا، گمراہ لوگ ہیں نا، اللہ تمہیں ان کی جماعت میں شامل فرما دے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔